السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویورز سے التماس ہے کہ اگر انہوں نے ہمارا چینل فبیہا ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب والے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ خواتین میں ہڈیوں کی بیماریاں۔ خواتین مردوں کی نسبت ہڈیوں کے امراض کا جلد شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے جسم میں ہڈیوں کا حجم عورتوں کے مقابلے میں 30% زیادہ ہوتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مردوں کی ہڈیوں میں ٹوٹ پھوٹ بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ہڈیوں میں سلیکا نامی مادے کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عورتوں کو ہڈیوں کی بیماریاں اس لیے بھی آسانی سے لاحق ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر ماہ چند دن مخصوص کیفیت سے گزرتی ہیں۔ اس دوران خون کے ساتھ کیلشیم کی بھی مقدار خارج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حمل کے دنوں میں بچے کی کیلشیم کی ضرورت بھی ماں کے جسم سے ہی حاصل ہوتی ہے اور پھر جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے دوران بھی اس کے جسم سے کیلشیم کی خاصی مقدار بچے کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ عورت کی ہڈیاں مردوں کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹی اور پتلی ہوتی ہیں، چنانچہ اگر وہ اپنی روزانہ غذا میں کیلشیم خاصی مقدار میں نہ لیں تو انہیں ہڈیوں کی شکایت جلد لاحق ہو جاتی ہے۔ دبے پاؤں آنے والا مرض کیا ہے؟ ہڈیوں کا کھوکھلا ہو جانا بھی ایک ایسا ہی مرض ہے جس میں ہڈیاں کیلشیم سے محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ مرض غیر متوازن غذا اور ورزش کی کمی کے باعث ہوتا ہے۔ یہ ایک خاموش قسم کی بیماری ہے جس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہڈیاں کیلشیم کی کمی کے نتیجے میں بہت پتلی ہو جاتی ہیں اور کسی معمولی چوٹ سے کلائی یا کولے کی ہڈی ٹوٹ پھوٹ فریکچر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کہیں آپ بھی ہڈیوں کے کسی مرض کا شکار تو نہیں، کچھ سوالات درج کیے جا رہے ہیں جن کی مدد سے آپ خود درست طور پر یہ معلوم کر سکیں گی کہ آپ ہڈیوں کے کسی مرض میں مبتلا تو نہیں ہو گئی ہیں۔ نمبر 1، کیا آپ پہلے کے مقابلے میں اپنا قد کچھ چھوٹا محسوس کر رہی ہیں یا آپ آج کل قدرے جھک کر چل رہی ہیں؟ یہ شکایت اس وقت لاحق ہوتی ہے جب ریڑھ کی ہڈی کے موہرے قدرے گھس جاتے ہیں یا ان میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کمر سے لے کر کولے تک کی لمبائی میں فرق آ جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ کی جلد شفاف ہو گئی ہے۔ جلد اس وقت شفاف محسوس ہوتی ہے جب یہ بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ اس کے نیچے موجود کولچن ہڈیوں کا بہت ضروری حصہ ہے۔ جلد کی دباضیت کی ہڈی کی موٹائی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ نمبر 3، کیا آپ مسوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہیں؟ جب جبڑے اور مسوڑوں میں کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے دانت اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمے نہیں رہ سکتے۔ اگر مندرجہ بالا سوالات میں سے کسی ایک کا جواب ہاں میں ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے خون میں کیلشیم کی مقدار کم ہو گئی ہے اور کیلشیم پیشاب کے راستے خارج ہو رہا ہے۔ ہڈیوں میں جسم کے کل کیلشیم کی سطح زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے ہڈیاں جذب کر لیتی ہیں، اور اگر کسی وقت خون میں کیلشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہڈیوں میں ذخیرہ کیا ہوا کیلشیم خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ بلوغت کی عمر سے قبل تک ہڈیوں کے حجم اور وزن میں مستقل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس دوران جو کمی واقع ہوئی ہے وہ فوری طور پر پوری بھی ہو جاتی ہے، لیکن 30 سے 35 سال کی عمر کے بعد ہڈیاں کمزور پڑنے لگتی ہیں، جبکہ عورتوں میں اس عمل کا آغاز 20 سال کی عمر ہی سے ہو جاتا ہے۔ کیلشیم چور غذائیں۔ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ایسی غذاؤں سے بچنا ضروری ہے جو ہمارے جسم سے کیلشیم خارج کرتی یا اسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان چیزوں میں الکحل آمیز مشروبات، کیفین، چائے، چاکلیٹ، کولا مشروبات، بھوسی نکالا ہوا سفید آٹا،
اور اس سے بنی ہوئی اشیاء کے علاوہ سفید چینی جو کہ ریفائن کر کے تیار ہوتی ہے بھی شامل ہے۔ اعصابی تناؤ اور ذہنی دباؤ سے بھی ہڈیوں کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ دباؤ کے باعث خون کی کیمیائی حالت میں فرق آ جاتا ہے جو پورے جسم کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں پر بھی اپنا اثر مرتب کرتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت بھی ہڈیوں کی صحت کی دشمن ہے۔ تمباکو میں کئی ایسے زہریلے مادے ہوتے ہیں جو خون میں شامل ہو کر ہڈیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ کیلشیم اور فاسفورس ہم کہاں سے حاصل کریں؟ یوں تو ہمارا جسم کئی چیزیں بعض غذاؤں کی مدد سے خود تیار کر سکتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو جسم نہیں بنا سکتا۔ ان میں کیلشیم بھی شامل ہے، چنانچہ ہمیں اپنی غذا میں کیلشیم والی چیزیں شامل رکھنی چاہیے۔ کیلشیم کے ساتھ فاسفورس بھی یکساں مقدار میں لینا ضروری ہے۔ اکثر اوقات ہم کیلشیم کے مقابلے میں فاسفورس اپنے جسم میں زیادہ داخل کر لیتے ہیں، جو ہمارے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ چھنے ہوئے سفید آٹے، مصنوعی غذاؤں اور بازاری اشیاء میں فاسفورس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سبزیوں میں یہ تناسب بالکل درست ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سبزی استعمال کرنے والے افراد ہڈیوں کی کمزوری کا شکار نہیں ہوتے۔ کیلشیم والی غذائیں کون سی ہیں؟ جن غذاؤں میں کیلشیم خاصی مقدار میں ہوتا ہے ان میں پھول گوبھی، سلاد کے ہرے پتے، ترش پھل، مغزیات اور بیج شامل ہیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ورزش بھی ضروری ہے۔ تیراکی، سائیکلنگ اور تیز قدموں سے چہل قدمی کا شمار بہترین ورزشوں میں ہوتا ہے۔ سورج کی ترچھی شعاعیں جلد کے ذریعے سے جسم میں جذب ہو کر حیاتین بناتی ہیں۔ یہ حیاتین بھی ہڈیوں کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ یہ حیاتین جسم کو غذا میں سے زیادہ کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دودھ کا متبادل دہی۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہیں۔ گائے کے دودھ میں خاصی مقدار میں کیلشیم ہوتا ہے، البتہ جن لوگوں کو دودھ ہضم نہ ہوتا ہو ان کے لیے دہی بہترین متبادل ہے۔ دہی میں موجود کیلشیم تیزی سے جذب ہو جاتا ہے۔ چھوٹی آنت کی ہمارے جسم میں کیا اہمیت ہے؟ کیلشیم کا انجذاب چھوٹی آنت کی پوری لمبائی میں ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت میں موجود باریک باریک نالیاں جذب شدہ کیلشیم کو دوران خون میں شامل کر دیتی ہیں۔ جب آپ جتنی کیلشیم والی غذائیں کھاتے ہیں ان میں سے صرف کیلشیم کی کل مقدار کا صرف 10 سے 50% حصہ جذب ہوتا ہے۔ اس انجذاب کا انحصار آپ کی سرعام صحت اور طرز زندگی پر بھی ہے۔ فکر و تشویش اور اعصابی دباؤ کے شکار افراد کی آنتیں زیادہ مقدار میں کیلشیم اور اعصابی دباؤ کے شکار افراد کی آنتیں زیادہ مقدار میں کیلشیم جذب نہیں کر سکتی۔ معدے میں غذا ہضم کرنے کے لیے تیزاب ہوتا ہے۔ اس تیزاب کے بغیر غذا ہضم نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں کے معدے میں یہ تیزاب کم ہوتا ہے وہ کیلشیم سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ غذا سرے سے ہضم ہی نہیں ہوتی۔ غذا ہضم نہ ہونے کی صورت میں کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد بھی پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے یا سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ چند ضروری باتیں۔ نظام ہضم درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تیزابی اور الکلی غذاؤں کا استعمال توازن میں کھائیں۔ یاد رکھیں کہ گوشت زیادہ استعمال کرنے سے نظام ہضم میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بغیر پالش کیے ہوئے چاول، بھورے یا سرخ چاول، باجرا، پھل اور سبزیاں، الکلی قسم کی غذائیں، چھان کر بوسی نکلا ہوا آٹا، تلی ہوئی اشیاء، چاکلیٹ، سفید شکر، کولا مشروبات، چائے، کافی اور سگریٹ نوشی جسم کے تمام نظاموں کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کو کھوکھلا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ چنانچہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور متوازن غذا استعمال کریں۔ تمام سبزیاں، ترش پھل اور مغزیات آپ کے لیے مفید ہیں، انہیں ضرور استعمال کریں۔
ہیں۔